الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں مقدمہ تفسیر القرآن کے حوالے سے بات شروع کی تھی، اور آج بھی اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ یوں ہی مقدمہ تفسیر القرآن ختم ہوگا تو پھر باقاعدہ سورتوں اور آیتوں کی تفسیر شروع ہوگی۔ یہ مقدمہ تفسیر القرآن بیان کرنے سے پہلے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے نصیب و فراز کے بارے میں واقفیت ہو جائے، صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے تک انسان پہنچ جائے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس آدمی نے، حدیث میں آتا ہے، جس آدمی نے اپنی مرضی سے قرآن کی تعویل کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور آج کل یہ دور چل رہا ہے، لوگ قرآن کی آیتوں کی تفسیر
اپنی مرضی سے جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو آخر میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ کو بات چھوڑی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلا کر قرآن پاک کا ایک نسخہ مکمل کر کے رکھ دیا۔ وہ سیدہ حفصہ کے پاس تھا، ان کے پاس رکھ دیا، اور قرآن پاک مختلف لغتوں میں مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا تھا۔ شروع میں اجازت تھی، بعض قبیلے والے کسی لفظ کو کیسے پڑھتے تھے، بعض قبیلے والے کیسے پڑھتے تھے۔ اب ایک قبیلہ تھا، ہم پڑھتے ہیں تالمونا یا لمونا، وہ پڑھتے تھے تیلمونا یہ لمونا، وہ اپنے طریقے سے پڑھتے تھے۔ اس طرح کی اگر میں مثالیں دینی شروع کر دوں تو ایک جمعہ ان کے لیے چاہیے، لیکن میں نے بنیادی بات کر دی ہے کہ مختلف قبیلے مختلف طریقوں سے لہجوں سے قرآن پڑھتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نے فرمایا 7 حروف پر قرآن نازل ہوا، 7 قراتوں پر۔ اب بھی آپ کو 7 قرات کا قاری مل جائے گا، جو 7 قرات کا مطلب ہے 7 قراتوں میں پڑھنے والا۔ تو بات یہاں تک رہی، پڑھتے پڑھاتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے تھے، اپنے اپنے قبیلے کے لہجے سے قرآن پڑھتے رہے، اپنی اپنی لغت کے مطابق پڑھتے رہے۔ جیسے جیسے نبی علیہ السلام کا ظاہری زمانہ دور ہوتا گیا، اختلافات آنے شروع ہو گئے۔ ان اختلافات میں ایک اختلاف یہ آیا کہ جس لغت پہ ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا دوسرے کو غلط سمجھنے لگا۔ وہ کہتا تھا یہ غلط پڑھتا ہے، اور وہ تیسرے کو غلط سمجھنے لگا یہ غلط پڑھتا ہے۔ زمانہ آ گیا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو سنبھالا۔ آپ نے حضرت حفصہ سے قرآن پاک کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت سے مرتب کروایا تھا۔ اور حقیقت میں قرآن جو ہے یہ قریش کی لغت پہ نازل ہوا، اور یہ نسخہ قریش کی لغت پر ہی مرتب ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس نسخے سے آگے کاپیاں تیار کروائیں، اس سے نسخے آگے تیار کیے اور ہر شہر میں بھیج دیے۔ فرمایا تمہارے پاس اور جتنے بھی نسخے ہیں وہ ختم کر دو، نسخہ چلے گا تو یہی چلے گا، یہ جو نسخہ ہم تک پہنچا ہے یہ وہی نسخہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان نسخوں کو ضائع کر دو۔ ضائع کیسے کیا گیا؟ پہلے ان نسخوں کو دھویا گیا اور آگ سے الفاظ ختم کیے گئے، پھر ان کو جلا کر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ بات ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمارے اندر آج کل یہ رواج ہے قرآن پاک کے وہ نسخے جو شہید ہو جاتے ہیں ہم ادبن شہید کہتے ہیں، یعنی پھٹ جاتے ہیں تو ادبن ہم ان کو لفظ شہید بولتے ہیں۔ تو قرآن کے وہ نسخے یا وہ اوراق جو شہید ہوتے ہیں
ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہوئے ان کو نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب نہر سے پانی کدھر گیا؟ چھوٹے کھالے میں۔ اور کھالے سے پانی کدھر گیا؟ کھیتوں میں۔ اور وہ نسخے، وہ الفاظ، وہ اوراق وہ کھیتوں میں ملتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ ادب کیا؟ ان کھیتوں میں جب فصل بیجی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اس میں گندگی کا ڈھیر بھی ڈالا جاتا ہے، گندا پانی بھی لگتا ہے بوقت ضرورت، اور وہاں وہ پرزے پہنچ جاتے ہیں کھالے کے ذریعے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی بھی آدمی یہ نہر وغیرہ میں پرزے نہ ڈالے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پرزہ جات کو دفن کیا جائے، ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، جہاں مناسب جگہ ہو، یا قبرستان میں لے جائیں۔ اگر قبرستان میں دفن کرنا ہو تو قبر کی شکل نہیں بننی چاہیے، کم از کم پتہ ہو کہ یہ قبر تو نہیں ہے، یہاں کچھ دفن ہے، یا اوپر بورڈ وغیرہ سلیٹ وغیرہ لگا دیں۔ بلکہ اکثر قبرستان والوں نے تو وہ قرآن کے لیے علیحدہ ہی ایک بڑا سا وہ کنواں سے بنا دیا ہے، اس میں پرزہ جات ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم سمجھ، اور بعض لوگ دیکھا قرآن پاک کا کوئی پرزہ زمین پہ گرا نظر آیا، اٹھا کر دیوار میں دے دیا، وہ پھر گر جاتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ اس کو محفوظ جگہ پر پہنچایا جائے۔ اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، قرآن کا جو پرزہ شہید ہے یا شہید شدہ نسخہ ہے، اس کو مسجد میں رکھ جاتے ہیں۔ بھی جب تمہارے پڑھنے کے کام نہیں ہے تو مسجد میں رکھنے کا مقصد یا فائدہ کیا؟ اس کو قرآن گھر میں پہنچاؤ، جہاں قرآن پاک کو دفن کرنے کا انتظام ہے وہاں پہنچا دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے باقی سارے نسخے ختم کر کے ساری قوم کو ایک نسخے پہ جمع کیا، جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے جمع کروایا تھا، اس لیے جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے، اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تورات کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا، انجیل کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، زبور کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے تو قرآن کے بارے میں کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن پاک کے مبدل، قرآن پاک کے تغیر و تبدل کے نہ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن غیر کا کلام ہوتا تو اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی، تو اس کا نہ ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اب جو مخالفین قرآن ہیں، قرآن کے جو دشمن ہیں، انہوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو
कुरान का दावा है लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, अगर कुरान किसी और का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, इसकी आयतें एक दूसरे से टकराती। आयतों में इख्तिलाफ तो है भी, कहां? कहते हैं सूरह फातिहा में है, बल्कि सूरह बकरा में है। अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, कुरान लोगों को हिदायत देता है। लेकिन शुरू में क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन को हिदायत देता है। मुत्तकीन को हिदायत देता है कुरान। कैसे? अब दो लफ्ज आ गए एक जगह इसी सूरह बकरा में, शुरू में फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, एक वर्का जब उल्टा आगे फरमाया हुदल लिन्नास। हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब क्या है? ये मुत्तकीन को हिदायत देता है। हुदल लिन्नास का मतलब क्या है? ये हम लोगों को हिदायत देता है। कहते हैं देखो, तुम कहते हो ये गैर का कलाम होता तो आपस में टकराता, ये टकरा रहा है, साबित हुआ ये गैर का कलाम है। इसका जवाब क्या है? जवाब बड़ा आसान है। इस वक्त इस मौका पर लुगत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कुरान पाक की तफसीर लिखने के लिए आदमी कितने लोगों पर माहिर होना चाहिए? सर्फ, नाहव, मंतिक, फलसफा, फिका, उसूल तफसीर, उसूल फिका, उसूल हदीस, नासिख व मनसूख, इन तमाम उलूम पर जिसको मुकम्मल अबूर हो वो तफसीर लिखे। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि जिसका जी चाहे वो तफसीर लिखना शुरू कर दे, क्योंकि कई जगह फलसफे की जरूरत है, कई जगह मिसालें दी गई हैं, कई जगह मुहावरे बोले गए हैं, कई जगह एक लफ्ज के कई कई माने हैं, तय्युन करना है यहां माना क्या होगा। तो ये मुकम्मल नासिख और मनसूख और इल्म हदीस और हदीस पर पूरी नजर हो, कुरान की हर आयत पर पूरी नजर हो, वो आदमी तफसीर लिख सकता है, हर किसी नहीं लिख सकता। जो लिखेगा वो ठोकर खा जाएगा। अब आइए उनका जवाब देते हैं जो कहते हैं कि ये कुरान की आयतें टकरा रही हैं। टकराती नहीं है। अब लुगत में क्या है? हुदन का माना क्या है? हुदा यानी हिदायत का माना क्या है? हिदायत का एक माना है इराअतुत तरीक, यानी रास्ता दिखाना, और हिदायत का एक माना है इसाल इलल मतलूब, यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। ये हिदायत के दोनों माने हिदायत के हैं और कुरान में ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अब ये जो कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन और हुदल लिन नास, दोनों आयतें टकराती हैं? भाई टकराती नहीं, टकराती नहीं है। जिस जगह पे है ना हुदल लिल मुत्तकीन, वहां इसाल इलल मतलूब है, जहां हुदल लिन नास है वहां इराअतुत तरीक है। अब मैं बड़ी आसान करके ये मिसाल आपको समझाता हूं। एक आदमी रिजवी सियालवी मस्जिद में जुम्मा पढ़ने आना चाहता था, वो पहले कभी नहीं आया, उसको मस्जिद का पता नहीं, वो चांदनी चौक में आके खड़ा हो गया, ये यूनिवर्सिटी के पास नापर रोड पे खड़ा हो गया। वो कहता है जी मैंने रिजवी सियालवी मस्जिद जाना है, वो रास्ता बताए। एक आदमी वहीं से खड़ा होकर इशारा करता है तुम सीधे चले जाओ, आदम चौक के अंदर ही वो मस्जिद है, ऊपर गंबद बना हुआ है, ऊपर मीनार बना हुआ है, वो निशानियां बताकर भेज देता है। इसको कहते हैं रास्ता दिखाना। और एक चांदनी चौक खड़ा है, वो कहता है जी मैंने रिजवी सियालवी मस्जिद जाना है,
تو ایک آدمی اس کو ملتا ہے، موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے، یہاں رضوی سیالوی مسجد کے دروازے پہ اتار کر کہتا ہے یہ ہے رضوی سیالوی مسجد۔ اب دونوں کے بتانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا یوں سیدھے چلے جاؤ، راستے میں ٹینکی آئے گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، اور آگے بائیں سائڈ پہ مسجد آئے گی چوک کے ساتھ، رستہ اس نے بھی بتایا، رستہ اس نے بھی بتایا، اس نے صرف دکھایا ہے، اس نے دکھایا نہیں، اس نے پہنچا دی۔ تو جب کہتے ہیں قرآن ھدی للناس ہے، اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ قرآن ہر ایک کو دکھاتا ہے، لیکن منزل مقصود پہ وہ متقین کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے ٹکراؤ کوئی نہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ پورے قرآن کی ایک آیت بھی دوسری سے نہیں ٹکراتی، معنی کے اعتبار سے فرق ہوگا یا ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے فرق ہوگا، ورنہ ٹکراتی نہیں۔ آئیے اس پر اور بات کرتے ہیں۔ منکرین قرآن ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے نا، سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا، یہ قرآن نہیں ہے۔ اچھا بھی یہ قرآن کیوں نہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اس کا ترجمہ کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بنتا۔ یہ اللہ کا کلام کیوں نہیں بنتا؟ کہتے ہیں اللہ کس کو کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ اللہ کس کو کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام بنتا نہیں، عقل نہیں مانتی۔ کیا اللہ کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ اللہ کس سے راستہ مانگتا ہے؟ اللہ کن کا راستہ مانگتا ہے؟ اللہ کس کو کہتا ہے ہم تیری ہی بات کریں، تجھی سے مدد مانگیں؟ یہ ایک مرتبہ خالی و ذہن آدمی گھوم تو جاتا ہے، اس کے ذہن میں اشکال تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے کئی جواب دیے ہیں، لیکن میں سب سے آسان جواب دینے لگا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہیڈ ماسٹر صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تختہ سیاہ پہ بچوں کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ چھٹی کی درخواست لینی ہے تو کہتے ہیں بیٹا یوں لکھو۔ اب تختہ سیاہ پر یا سفید بورڈ پہ لکھتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ، کہ انگلش میں بھی لکھتے ہیں، میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، بندہ کو بخار چڑھ گیا ہے یا بندہ کے بھائی کی شادی ہے، 3 چھٹیاں چاہیے، آپ برائے مہربانی 3 چھٹیاں عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی، عرض یا العارض، آگے لڑکے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری درخواست ہیڈ ماسٹر نے خود لکھی ہے، اور لکھ کیا رہا ہے؟ خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ کیا مطلب؟ اب وہ ہیڈ ماسٹر تو خود ہے، وہ کس کو لکھ رہا ہے؟ خود ہیڈ ماسٹر ہے اور خود وائٹ بورڈ پہ لکھ رہا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، جناب عالی گزارش ہے، بندہ کو فلاں پرابلم ہے، 3 دن کی چھٹی چاہیے۔ اب وہ کس سے چھٹی لے رہا ہے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، وہ درخواست نہیں لکھ رہا، وہ ان لڑکوں کو سکھا رہا ہے کہ مجھے درخواست یوں لکھو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ جو فاتح شریف ہے یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ کا ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا میری تعریف یوں کرو، مجھ سے یوں مانگو، میری تعریف یوں کرو اور مجھ سے یوں مانگو۔
یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم یوں میری تعریف کیا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ انشاءاللہ جب فاتحہ کی تفسیر آئے گی تو اس میں تفصیل بیان کریں گے۔ ابھی تو میں نے ان لوگوں کا جواب دیا جو قرآن کے منکر ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی نہیں، یہ کتاب اللہ کا کلام ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو ایسا کلام اللہ ہے، قرآن پاک جہاں سے مرضی پڑھ لو، ایک ایک آیت بول کر بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک جگہ پر وہ نمائش لگتی تھی، سال بعد نمائش لگتی تھی۔ نمائش میں ہوتا کیا تھا، شاعر اپنا کلام لکھتا تھا، ادیب اپنا کلام لکھتا تھا، جو جس چیز کا کاریگر ہوتا تھا وہ کچھ کرتا تھا۔ ہر کوئی اپنا اپنا کلام لکھ کے لٹکا دیتا تھا، تو جو ممتحن ہوتا تھا، نمبر لگانے والا، وہ آ کر نمبر لگاتا تھا۔ جب باری آئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میں بھی حصہ لے لوں اس میں مقابلے میں، پھر میں علی لے لو۔ میرے پیر علی نے سورہ کوثر لکھی، سورہ کوثر لکھ کر لٹکا دی۔ اب جب وہ چیک کرنے والا آیا، کسی کا 100 نمبر تھا ٹوٹل، یوں سمجھو 100 نمبر ٹوٹل تھا، کسی کو وہ نمبر دیتا ہے 33/100، کسی کو دیتا ہے 50/100، کسی کو دیتا ہے 70/100، کسی کو دیتا ہے 75/100، کسی کو دیتا ہے 80/100۔ کرتے کرتے وہ سورہ کوثر پر پہنچ گیا۔ جب سورہ کوثر پہ پہنچا، اب حیران ہو گیا، بار بار پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، اب نمبر نہیں لگا رہا، بس پڑھتا جا رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب کہنے لگا اس کو نمبر کتنے دوں؟ اگر اس کو نمبر 50/100 دوں تو کلام والا ہے، نمبر کم ہے۔ 70/100 دوں، کلام والا ہے، نمبر کم ہے۔ 80/100 دوں، کلام اعلی ہے، نمبر کم ہے۔ 90/100 دوں تو کلام اعلی ہے، نمبر کم ہے۔ اگر 100/100 دوں تو کلام اعلی ہے، نمبر کم ہے۔ سوچ کر کہنے لگا میں نمبر نہیں دیتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو میرے بھائی، جو بشر کا کلام نہیں وہ اللہ کا کلام تھا، وہ بھی پہچان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں۔ اس قرآن پہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کتنے حملے ہوئے اور ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اتنے حملوں کے باوجود قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف، ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، امام بہقی نے بھی نقل کی دلائل النبوت میں، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں سال بعد وہ ایک میٹنگ کرتا تھا، میلہ لگاتا تھا، اجلاس کرتا تھا۔
تو اس اجلاس میں وہ علمی بیٹھک ہوتی تھی، اس علمی بیٹھک میں شاعر اپنا کلام پیش کرتا تھا، ادیب اپنا کلام پیش کرتا تھا، خطیب اپنا کلام پیش کرتا تھا، اور اسی طرح وہ علمی بیٹھک ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان میں ایک آدمی وہ یہودی تھا، جب وہ آیا اس نے بڑا پیارا کلام کیا، سبھی لوگ اشش کر اٹھے۔ خلیفہ ہارون رشید اس کو کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے پوچھا آپ کس مذہب سے ہیں؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا آپ مسلمان ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ اتنا قابل آدمی ہے، اتنا اعلیٰ آدمی ہے، مسلمان ہو جانا چاہیے اس کو۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگا میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم اپنے مذہب پہ رہو، میں اپنے مذہب پہ ہوں، تمہیں کس نے حق دیا مجھے یہ دعوت دینے کا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تم اپنے مذہب پہ رہو، میں اپنے مذہب پہ ہوں، بس ٹھیک ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ اگلے سال جب دوبارہ وہی میٹنگ ہوئی، وہی مجلس ہوئی، اب وہ آدمی جب اس نے گفتگو کی تو یوں لگتا تھا یہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس سے پوچھا کیا آپ ہمارے ساتھی بن چکے ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل تمہارے ساتھی بن چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں۔ وجہ بتائیں، سبب بتائیں کیا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے جب اس سے پوچھا، اب اس نے سبب کیا بتایا مسلمان ہونے کا؟ کہنے لگا میں خوش خطی کا ماسٹر ہوں، خوش نویس ہوں، میری لکھائی بہت اچھی ہے۔ جب میں نے لکھائی کی تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، جب تم نے کہا نا مسلمان ہو جا تو میرے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی، تو میں نے کہا چلو مذاہب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک انجیل لکھی، انجیل کے 3 نسخے لکھے، تینوں بدل بدل کر، کسی میں کوئی چیز بڑھا دی، کسی میں کوئی گھٹا دی، کسی میں اپنی طرف سے داخل کر دی، 3 نسخے لکھے۔ میں انجیل لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھی جی میں نے انجیل کے نسخے لکھے ہیں، 3 لینے ہیں تو لے لو۔ بہت اعلیٰ لکھائی تھی، بہت اچھی سیاہی لگائی، بڑا اچھا کاغذ، بڑی خوبصورت جلد باندھی اس کی۔ عیسائیوں نے تینوں لے لیے۔ کہتا ہے پھر میں تورات لکھی، 3 نسخے، یہودیوں کے پاس گیا، اسی طرح کے 3 نسخے بڑھا گھٹا کر لکھے، انہوں نے بھی لے لیے۔ فرماتی ہیں پھر کہنے لگا میں نے پھر زبور کے 3 نسخے لکھے، زبور کے ماننے والوں نے وہ بھی لے لیے، مجھے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ اب میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے۔ جب قرآن کے 3 نسخے لکھے، ان میں کہیں اضافہ کیا، کہیں کمی کی۔ میں ایک چھوٹے سے کتب خانے پہ چلا گیا، میں نے کہا جی یہ قرآن پاک کے میں نے 3 نسخے لکھے ہیں، اعلیٰ لکھائی ہے، اعلیٰ سیاہی ہے، اعلیٰ جلد ہے، اعلیٰ کاغذ ہے، تو آپ خرید لیں۔ کہتے اس نے ایک نسخہ لیا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، درمیان میں کھول کے دیکھا، کہنے لگا یہ جو نسخہ ہے نا اس میں تحریف ہے، تبدیلی ہے اس میں، وہ سائڈ پہ کر دیا۔ پھر دوسرا لیا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا اس میں بھی تبدیلی ہے، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔ کہنے لگا پھر میں نے تیسرا نسخہ لیا، وہ اس کو دیا، اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا اس میں بھی تبدیلی ہے، تینوں نسخے واپس کر دیے۔ کہنے لگا مجھے تبدیلی والا قرآن نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اسی وقت میرے دل پہ چوٹ لگی، اور جس مذہب کی کتاب اتنی محفوظ ہے اس مذہب کا اپنا حال کیا ہوگا۔ کہنے لگا بس ھذا سبب اسلامی، میرے اسلام قبول کرنے کا سبب یہی بات بنی۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نا،
اب اس کے اندر 6666 آیتیں ہیں. اللہ اختلاف روایات، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 6666 آیتیں نہیں ہیں بلکہ 6616 آیتیں ہیں. اس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس معمولی نہیں، یہ قرآن کے مفسر ہیں. اور مفسر بھی کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا. میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، سینے سے لگایا اور دعا مانگی، اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. دعا بھی مانگی، سینے سے بھی لگایا اور پڑھایا بھی خود. عبداللہ بن عباس نے میرے نبی سے قرآن اتنا سیکھا کہ ان کا حال یہ تھا، وہ فرماتے ہیں لو ضاع لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں اعلان نہیں کرواتا، لوگوں سے پوچھتا نہیں میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے، بلکہ میں قرآن کھولتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے میرے اونٹ کی رسی کہاں. یہ کس کا حال ہے؟ جس نے قرآن میرے نبی سے پڑھا، جس نے تفسیر میرے نبی سے پڑھی. ارے جس نے تفسیر میرے نبی سے پڑھی اس کا حال یہ ہے، اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو کہتے ہیں لو ضاع لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ رسی کہاں ہے. تو میرے بھائی جب شاگرد کا یہ حال ہے تو پھر پڑھانے والے آقا کا کیا حال ہو. تو یہ عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق قرآن پاک میں 6666 آیتیں مشہور ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق 6616 آیتیں ہیں. اور 1000 آیت امر کی ہے. امر کا معنی ہوتا ہے حکم. 1000 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کسی نہ کسی چیز کا، جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ. کہیں فصلی لربک وانحر. یہ 1000 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی چیز کا حکم دیا ہے. اور قرآن کے اندر 1000 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں روکا ہے کسی چیز سے. 1000 آیتیں امر کی ہیں یعنی حکم کی ہیں، 1000 آیتیں نہیں کی ہیں یعنی نہیں کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے منع کرنا، منع کیا ہے. اور اس کے بعد 1000 آیتیں وعد کی ہیں، یعنی اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یوں کرو گے تو جنت کے باغات ملیں گے، یوں کرو گے تو یہ ملے گا. اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ بھی 1000 ہیں قرآن میں. اور وعید کی آیتیں بھی 1000 ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو وعدہ ہے نا. وعید کا مطلب ہے جس میں ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو یہ سزا ملے گی، یہ کام کیا یہ سزا ملے گی، یہ کیا یہ سزا ملے گی. یہ آیتیں بھی 1000 ہیں قرآن پاک پورے میں. اور اس کے بعد قصص اور اخبار، یعنی واقعات جو بیان ہوئے ہیں اور جو خبریں دی گئی ہیں کہ یوں بھی ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. قرآن پاک میں جو خبریں دی گئی ہیں اور جو قصے بیان کیے گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ. یہ جو واقعات اور اخبار خبریں دی گئی ہیں
یہ آیتیں بھی ملا کر 1000 بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد مثالیں جو دی گئی ہیں قرآن میں، قرآن پاک میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے بات کرتا ہے۔ اللہ کریم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے لیکن مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی دانہ زمین میں بوتا ہے، زمین میں کاشت کرتا ہے ایک دانہ، اور وہ دانہ کیا کرتا ہے، وہ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ گویا کہ دانہ تم نے ایک لگایا اور 7 بالیاں اس سے اگی، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانہ ہے، گویا کہ 700 دانہ، ایک کے بدلے تمہیں 700 دانہ مل گیا۔ فرمایا یہ مثال کن کی ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خرچ 1 روپیہ کیا تو 700 اس کے بدلے میں منافع ہوا، 700 کا ثواب مل گیا، تو یہ 700 گنا ثواب ملا۔ یہ مثال اللہ نے اس طرح کی مثالیں، کہیں منافقوں کی مثال دے دی، کہیں مسلمانوں کی مثال دے دی، کہیں کافروں کی مثال دے دی، ان کے کسی کام کی اللہ نے مثال دے دی۔ تو یہ جو مثالیں ہیں قرآن پاک میں، یہ بھی 1000 آیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی تم پہ حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، اور یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ یہ حلال اور حرام کی جو آیتیں ہیں، یہ سبھی ملا کر، حلال اور حرام کی آیتیں سبھی ملا کر یہ 500 بنتی ہیں۔ وہ آیتیں جن میں اللہ نے حلال فرمایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، ان سب کو ملاؤ تو ان کی تعداد 500 بنتی ہے۔ اور پھر وہ آیتیں جن میں دعا کا ذکر ہے، دعا مانگی گئی ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا رب زدنی علما، اسی طرح واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس طرح کی جو دعا والی آیات ہیں وہ قرآن پاک کے اندر 100 ہے، دعا والی آیتیں 100 ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر 20 آیتیں، ایک روایت کے مطابق 12 آیتیں، ایک روایت کے مطابق 20 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے ان کی تفصیل بیان ہوگی۔ قرآن پاک میں 20 آیتیں ایسی ہیں، بعض کے نزدیک 12 ہیں، بعض کے نزدیک 20 ہیں۔ میں انشاءاللہ وہ 20 بیان کروں گا۔ وہ 20 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن پاک میں تو موجود ہیں لیکن ان پر ہم عمل نہیں کرتے، صرف تلاوت کرتے ہیں۔ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ معطل کر دی گئی، ان پہ عمل کی اجازت نہیں۔ اجازت کن پر ہے؟ اس کے بعد اس کی میں ایک مثال دے کر گفتگو ختم کرتا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ مثالیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا نشہ تو حرام نہیں، صرف یہ منع ہے کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان کافی وقفہ ہے، آدمی شراب کی 2 بوتلیں پی لے، اس سے مطلب یہ بنتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے بعد عصر کے درمیان بھی وقفہ ہے، پی سکتا ہے،
असर मगरब के दरमियान वक्फा कम है ना पिए, मगरब और ईशा के दरमियान वक्फा कम है ना पिए, ईशा और फजर के दरमियान बड़ा वक्फा है फिर पी ले। इसका मतलब ये बनता है अगर कोई सिर्फ इस आयत को ले, लेकिन ये आयत मनसूख है, इस पर अमल नहीं है, इसकी नासिख कौन सी आयत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमलि शैतान। अल्लाह फरमाया ईमान वालो, ये शराब, ये बुत, ये पांसे, ये पलीद चीजें हैं, फजतानिबू हो, इनसे बच जाओ। अब इस आयत ने इस आयत को मनसूख कर दिया। अब वो आयत हम तिलावत तो करेंगे लेकिन अमल उस पर नहीं होगा, अमल इस पर होगा। इसको कहते हैं नासिख और मनसूख। तो पूरे कुरान में अल्लाह इख्तिलाफ रिवायत 20 आयतें ऐसी हैं जो मनसूख हैं और 20 आयतें ऐसी हैं जिन्होंने उनको मनसूख किया। टोटल ये 40 आयतें बनती हैं। वो इंशाअल्लाह अगली जो मैं अर्ज करूंगा।